السلام علیکم سامعین، 4 شوال المکرم اور 3 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے نیک سیرت خاتون سپرد خاک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری مراد ہے مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ کیلان کے دینی ادارہ اشاعت الاسلام کے محتمم مولانا برکت اللہ امینی کی والدہ مرحومہ محترمہ نسیمہ خاتون۔ کل تقریباً 3 بجے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے 4 بیٹے بیرون شہر تھے، ریاست کرناٹک میں تھے۔ ان کی آمد میں تاخیر کی وجہ سے آج تقریباً 11 بجے تدفین ہوئی ہے، اور نماز جنازہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے حضرت مولانا آرزو میاں نے پڑھائی ہے۔ یہ پہلے بتلا دو، یہاں نماز جنازہ میں مولانا محمد زکریا، مولانا عمران رشیدی اور اس طرح بہت سے علماء تشریف لے، مفتی اسرار صاحب ہیں، مولانا گلزار صاحب مظفر نگر سے، مولانا جنید صاحب ندوی، مولانا محمد عرفان ثاقب قاسمی اور بہت سے علماء تشریف لائے ہیں۔ اور اس طرح ان کے 10 فرزند ارجمن باقاعدہ حیات ہیں۔ انہیں مولانا برکت اللہ امینی ہیں، ان کے بھائی ماسٹر سمیع اللہ خان ہیں، دوسرے بھائی ڈاکٹر عظمت اللہ خان ہیں، ڈاکٹر عامر خان ہیں، حافظ ناظم ہیں، حافظ ماجد ہیں، حافظ ساجد ہیں، سلیم اللہ ہیں، مولوی عبدالعظیم ہیں، اور اس طرح عنایت اللہ خان ہیں۔ اس طرح ان کے پوتے ہیں جن میں کئی مولوی ہیں، مولوی نعمان ہیں، مولوی عمیر ہے، مولوی سفیان ہیں۔ تو یہ جو پورا خانوادہ ہے ماشاءاللہ علمی خانوادہ ہے۔ اور ایک بات عرض کر دوں کہ اس مدرسے کے بانی مبانی مرحومہ کے جو شوہر تھے حضرت قاری نعمت اللہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 5 سال کی عمر میں ہی نابینا ہو گئے تھے۔ تو ان کی پوری زندگی اسی طرح نابینا پنے میں گزری ہے، اور اسی نابینا ہوتے ہوتے وہ ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند سے تعلیم بھی حاصل کی ہے، مولویت کا نصاب مکمل کیا ہے، اور اسی حالت میں یہ اشاعت الاسلام جو ماشاءاللہ یہاں کا 60 سالہ قدیم دینی اور بڑا ادارہ ہے، یہ انہوں نے قائم کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب مرد نابینا ہوگا تو گھر کا پورا نظام خاتون چلائے گی۔ اب اس خاتون کی نیک سیرت ہونے کی، نیک طبیعت ہونے کی، یہ غیر معمولی بات ہے کہ پورا خاندان ہی تعلیم یافتہ بنا دیا۔ اس کے پس منظر میں جو محنت ہوگی، جو دعائیں ہوں گی، اور جو جہد مسلسل ہوگی، وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ مجھے آج وہیں اس گھرانے کے ایک رشتہ دار مولانا گلزار قاسمی نے بتایا کہ جب حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو یہ خاتون اسی وقت اٹھتی، ان کو پانی دیتی، چونکہ نابینا تھے، وضو کا انتظام کرتی، اس کے بعد خود وضو کرتی اور تہجد کے لیے خود بھی کھڑی ہو جاتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی نیک سیرت خاتون تھی، کس طرح دعائیں کیا کرتی تھی، اور کس طرح محنت کرتی تھی کہ پورے خاندان میں علم کی شمع روشن کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ خاندان کے اکثر لوگ اب ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں اور سب اکثر دینی خدمات میں مصروف ہیں۔ بہرحال آج ان کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ سامعین سے مرحومہ کی مغفرت، درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی درخواست کی جاتی ہے۔